پھر اس کے بعد ہم اپنے آج کے سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ چلیں میں اسکرین شیئر کر لوں، پتہ نہیں کسی اور ایڈمن نے لے لیا تھا مجھ سے۔ چلیں الحمدللہ، چلیے ہم اپنی میرا جینا مرنا کی سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ بس ایک چیز چلیں میں آگے جا کے بتاتی ہوں جب باقی سب لوگ بھی جوائن کر لینا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک اناؤنسمنٹ ہے، پھر ساتھ ساتھ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہماری میرا جینا مرنا کی کتاب کا سیشن ہے الحمدللہ، اور اس بک کو ہم ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، اپنی ریڈنگ کی ہیبٹ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں کا کوئز دیکھ رہی تھی میرا جینا مرنا کا، تو آپ کا جو کوئز ہے نا وہ زیادہ تر بک میں سے ہے، یعنی زیادہ تر چیزیں اس میں کتاب میں سے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اوپن بک بھی ہے۔ تو آپ اگر ریڈنگ کر رہے ہیں نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئز کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، یعنی جو کلاس میں آپ کو کچھ ٹپس دے رہی ہوں یا چیزیں، یہ تو آپ دیکھیں آپ سب کی گرومنگ کے لیے ہے نا، کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ ہیبٹس کو بلڈ کریں، لیکن جو ہمارا کوئز ہے وہ مینلی آپ کا انشاءاللہ کتاب میں سے ہوگا، زیادہ چیزیں اس میں سے ہوں گی، یا پھر یہ ہے کہ کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، یعنی اس میں آپ کو بہت زیادہ کوئی سوچنا نہیں پڑے گا کہ اس کا کیا جواب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ریڈنگ پلیز اپنی کرتے رہیے، کیونکہ یہ بھی میں نے دیکھا کہ ایک سوال ہے اس میں کہ میں نے میرا جینا مرنا کی کتاب کی ریڈنگ مکمل کر لی ہے، تو اس کے بھی مارکس ہیں۔ تو پہلے میں سوچی تھی ایکٹیویٹی شیٹس آپ کے لیے مینڈیٹری کروں، لیکن وہ میں نہیں کر رہی، لیکن بک ریڈنگ آپ کے لیے مینڈیٹری ہے، ٹھیک ہے؟ تو کتاب پوری آپ نے مکمل کرنی ہے، اور پھر ایک دعا آپ نے یاد کرنی ہے میت کی مغفرت کی، وہ بھی آپ کے کوئز میں ہے، انشاءاللہ جب ہم وہاں تک پہنچیں گے تو آپ کو بتا دوں گی، لیکن یہ ہے کہ ایک دعا آپ نے اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ والی دعا آپ نے یاد کرنی ہے، اوکے؟ تو میں تھوڑا سا آپ کو کوئز کی تیاری کا آئیڈیا دے رہی ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کو پریپیئر کرتے جائیے۔ چلیے ماشاءاللہ ایکسیلنٹ، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اس کا مطلب آلریڈی آپ تیار ہیں کوئز کے لیے، صحیح ہے؟ چلیے یہ تو پرفیکٹ ہو گیا الحمدللہ۔ چلیے ہم انشاءاللہ تعالی اس کتاب کو پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم، چلے ماشاءاللہ سپر ریڈی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے امتحانات کے لیے بھی بہترین طریقے سے ہر وقت تیار رکھے، اور جو آخرت میں ہمارا امتحان ہو لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہمیں تیار رکھے انشاءاللہ، کیونکہ اس کتاب کو ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ اپنے حال کو بھی خوبصورت بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی خوبصورت بنائیں انشاءاللہ، بہترین زندگی، پروڈکٹیو زندگی ہو ہماری، تاکہ ہماری موت بھی بہترین ہو انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح ہم اپنی عادات کچھ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ مجھے جلدی جلدی بتاتے جائیے کہ آپ اذکار ریگولرلی کر رہے ہیں، اچھی ہیبٹس بلڈ ہو رہی ہیں آپ کی، کاموں کو لکھ رہے ہیں آپ لوگ، رات کو انالیسس کرتے ہیں سونے سے پہلے، ویری گڈ، اور روحانی صحت، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسپرچل ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ زیادہ فوکسڈ ہو گئے، استغفار کی کثرت، پھر اسی طرح اگر دل پہ بوجھ ہو، آپ کو لگے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، غلطی ہوئی، تو پھر توبہ کے نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن سے دوستی ہو گئی سب کی، دوست وہ ہوتا ہے نا جو ہر مشکل میں ہمیں یاد آتا ہے، تو قرآن سے ایسی دوستی کریں کہ جیسے ہی کوئی مشکل پریشانی ہے آپ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، صحیح ہے؟ اور پھر بس آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے، کورس کے دوران بھی کورس کے بعد بھی، کہ کوئی دن میرا قرآن کے بغیر نہ گزرے، ٹھیک ہے؟ اگر رات بھی ہو جائے تو اور اچھا۔ نماز
کیسی آپ کی نماز؟ آپ کی اسٹرینتھ بن گئی ہے؟ مشکل پریشانی ہے، نماز کی طرف جائیں۔ اچھے حالات ہیں تب بھی ہم نے نماز خوبصورت انداز میں ادا کرنی ہے، مشکل وقت ہے تب بھی خوبصورت انداز میں، یعنی اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ روزہ ہمارے اندر ڈسپلن لاتا ہے اور ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ خاص طور پر روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کتنے سارے ہڈن سکلز ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ تو ہمیں اپنا پوٹینشیل ڈسکور کرنا ہے، اور روزہ ہمیں بتاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں، یا تو ہم خود بعض دفعہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایسی باتیں بولتے رہتے ہیں نا، میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے۔ بعض دفعہ آپ ماشاءاللہ خود موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، لیکن لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، تم سے نہیں ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہے، وہ فلانے کو میں دیکھا تھا، وہ تو اس نے تو یہ بھی کیا تھا، تب اسے ہوا تھا، تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو بعض دفعہ ہم خود اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں، ہماری فیملی ہو سکتی ہے، ہمارے فرینڈز، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا سوچنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس کام میں ڈالا ہے تو اللہ ہی میری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو اس لیے آپ دیکھیں، روزہ ہمیں یہ سکھا دیتا ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں نا؟ اللہ یہ کہ کوئی کرونک النس ہے یا ایسی بیماری ہے تو شاید آپ کا روزہ چھوٹ جاتا ہوگا، نہیں آپ رکھ پاتے، لیکن جب تک آپ ہیلدی تھے، آپ صحت مند تھے، آپ رکھتے رہے نا سب روزے۔ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں نا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ سوچیں۔ پھر آپ دیکھیں، روزہ ہمارے اندر اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرتا ہے، تقوی کو اسٹرینتھن کرتا ہے، خاص طور پر وہ روزہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے رکھتے ہیں۔ ایک تو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد صدقہ، افضل صدقہ کون سا ہے جو ہم اب کریں جب ہم ہیلدی بھی ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہے، مرنے کا انتظار نہ کریں، یا آخری وقت کا، جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے صدقہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں بہت ساری اقسام تھی، خاص طور پہ نوافل، یہ بھی صدقہ ہے، تسبیحات صدقہ ہیں، پھر کسی کو علم سکھا دیں، خود سیکھ رہے وہ بھی صدقہ ہے، بالکل اچھی بات صدقہ ہے، گھر والوں کی خدمت کرنا صدقہ ہے، کسی کو دعا دینا صدقہ ہے، یعنی کتنی ساری اقسام ہے نا۔ پھر مسکرانا صدقہ ہے، خود یا کوئی بیمار ہو اس کے لیے صدقہ کریں، اپنے لیے صدقہ کریں تو انشاءاللہ بیماری بھی جلد دور ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں، میں تھوڑا، آپ نے کبھی اس کو لنک کیا صدقے کے ساتھ بیماری کو؟ مجھے نا ایسے لگتا ہے کہ جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بس اب پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ تو جب ہم صدقہ کرتے ہیں نا تو ہم ایک طرح سے اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دیتے ہیں کہ اگرچہ میں ابھی بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ کر سکوں۔ تو آپ دیکھیں، یہ جو ریمائنڈر آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں نا، کیونکہ بعض ہم ایسے بیمار ہیں کہ ہل نہیں سکتے بستر سے، لیکن فون تو ہاتھ میں ہے نا، کہیں بھی آرام سے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آن لائن۔ تو صدقہ نا آپ کو ایک موٹیویشن دیتا ہے کہ اچھا، ابھی میں بستر سے نہیں ہل سکتی، لیکن کوئی گھر والا آئے گا تو میں مسکرا سکتی ہوں، کوئی پوچھنے آئے گا تو میں اچھی بات کر سکتی ہوں، میں الحمدللہ کہوں گی، میں لیٹ کے اللہ کا ذکر کر سکتی ہوں، دعائیں مانگ سکتی ہوں۔ اب یہ پازیٹیوٹی آپ کو کیا کرتی ہے کہ آپ جلدی ہیل ہو جاتے۔ آپ نے یہ تو آئی ایم شیور کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ بیماری میں ہیلنگ جو ہے وہ ول پاور سے ہوتی ہے، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ آپ دیکھیں، کینسر جیسی بیماری سے بھی لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں اسٹرانگ ول پاور کی وجہ سے۔ جیسے میں نے آپ کو وہ ایک دفعہ مائنڈ کی جو پاور ہے نا، وہ اس طرح سے کہ ایک شخص تھا نا، تو اس کو ڈیتھ پینلٹی دی گئی نا، امریکہ میں ہوا تھا ایسے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس کو کہا گیا کہ تمہیں نا سانپ
सांप डसेगा और उससे तुम मरोगे। हाँ जी। तो अब क्या हुआ कि वो उस शख्स की आंखों पे पट्टी बांध के और उन्होंने उसको सेफ्टी पिन चुभाई, दो, जैसे सांप डंग मारता है ना। तो आप देखें कि उसकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया, कि उसने अज्यूम कर लिया कि अच्छा मुझे सांप ने डसा और वो मर गया। अब आप देखें ये हमारी ब्रेन की पावर है कि सिर्फ एक सोच के, हालांकि उसको सेफ्टी पिन चुभी थी ना, उसके अंदर जहर गया ना कुछ और, लेकिन सिर्फ इस सोच की वजह से वो शख्स मर गया। तब आप सोचें कि अगर एक इंसान सोच के मर सकता है, तो अगर इसी सोच को एक पॉजिटिव तरीके से वो इस्तेमाल करे तो वो क्या मिरेकल्स कर सकता है ना अपनी जिंदगी में। कितनी पावरफुल टूल अल्लाह ताला ने हमें दिया है सोच का। तो इसलिए आप देखें जब सदका करते हैं ना बीमारी में, तो असल में आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग कर रहे होते हैं कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो ये भी हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी। अब आप देखें कि मसलन में आप सब भी इस बात से एग्री करते हैं। मैंने ना पाकिस्तान में देखा कि जैसे जब खवातीन का सी सेक्शन होता है ना, तो वो कहती हैं कि 4 महीने बेड रेस्ट है, मैं हिलूंगी नहीं। अब आप देखें यहाँ पर सी सेक्शन होता है और अगले दिन सारी खवातीन घर आ जाती सी सेक्शन के साथ, और वो चलना भी शुरू कर देती हैं, काम भी कर रही हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हैवी चीजें लिफ्ट ना करें सब कुछ, लेकिन दे स्टार्ट मूविंग और उनकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सर्जरी करवाई होगी, यानी इवन नी रिप्लेसमेंट वालों को भी नेक्स्ट डे घर भेज देते हैं। तब आप देखें ये सारी माइंड गेम है ना, कि डॉक्टर आपको आपके दिमाग में ये डाल देते हैं कि बस आपको एक दिन ही रेस्ट की जरूरत है, अब आप नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएं। यस, जितना जल्दी आप वॉक करना शुरू करेंगे, जितना आप मोबिलाइज होंगे, उतनी आपकी जल्दी रिकवरी होगी। यस, जितना आराम उतनी बीमारी। तो इसलिए आप देखें सदका हमें ना हमारी विल पावर को स्ट्रांग करता है। और फिर इसी तरह आप देखें एक खैर बहुत सारी खैर के रास्ते खोलती है। कोई आपकी बीमारी में खिदमत कर रहा है, आप उसको दुआएं दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप अपनी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग कर रहे हैं एट द सेम टाइम। इसी तरह खास तौर पर हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि दिन के वक्त भी सदका करें और रात के वक्त भी, खासतौर पर तहज्जुद के वक्त इंशाल्लाह। फिर किसी भी चीज को मामूली नहीं समझना, बेशक वो कोई छोटी सी खाने पीने की चीज हो, एक कैंडी हो जाए, टॉफी हो जाए, चॉकलेट हो जाए, खजूर हो जाए। आप ये ना सोचे अच्छा अब ये क्या दूं, आप सोचें ये भी तो सदका है ना, मेरी सब कैपेसिटी यही है, मैं यही दे देती हूँ। फिर ये दुआ कि अल्लाह ताला हम पर अपनी बरकतें, रहमतें, फजलो करम और रिस्क कुशादा करें, ताकि हम अपने ऊपर भी खर्च करें, अपने घर वालों पर भी और अल्लाह ताला की मखलूक पर भी, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पेट्स हैं हमारे, या बाकी अल्लाह की मखलूक है इंशाल्लाह। इसी तरह आप देखें कि नेगेटिविटी का इलाज भी सदका है। जब मनफी ख्यालात आए सदका करें। और एक सदका जो हम हर वक्त कर सकते हैं वो क्या है? स्माइल करें, और सुन्नत समझ के स्माइल करें। दो आप अजर कमाते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, एक तो सुन्नत का सवाब है, दूसरा आपको सदके का भी सवाब मिलता है, 2 in 1। ठीक है, क्योंकि ये हमारी रूहानी और जिस्मानी सेहत पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आप जब बहुत तकलीफ में हो ना और कोई आपसे पूछे तो स्माइल करके उसको जवाब दें, आपका मूड ही डिफरेंट हो जाता है। हम जो है ना बीमार होते हैं तो हम मुंह बना के रखना, हमें लगता है कि ये ज्यादा सही है, नहीं, उस वक्त मुस्कुराना भी सदका है। तो बीमारी का इलाज सदके से करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो जब आप उसको देखें, आप स्माइल करें, तब आप देखें कि ये भी आपकी तरफ से सदका है। यस, हाँ ये भी हुमैरा ने अच्छी बात की। कभी ऐसा भी होता है कोई पूछते नहीं आपको, तब भी आप क्या करें, तब भी आप मुस्कुराते रहें। आप सोचे फरिश्ते हैं ना यहाँ पे, वो मेरी रिपोर्ट लेने आए हैं,
اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے انشاءاللہ، یہ ہم پڑھیں گے بھی آگے۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح جو ہماری روحانی صحت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا، الحمدللہ یہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہیں، بالکل ہمارے اندر پازیٹیوٹی کو سٹرونگ کرتی ہیں۔ دوسرا، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی یہ ساری نیکیاں، ہماری قرآن کی تلاوت، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، صدقات، نیکی کے کام، یہ ہمیں قبر میں ڈیفینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آمین۔ تو اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور وہ ہے شکر گزاری کا۔ ٹھیک ہے، اور پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اللہ کا شکر کیوں ادا کرنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہمیں کہ شکر گزار بنو۔ اچھا، کون چاہتا ہے کہ ہم نہ شکرے رہیں؟ کس کو پسند ہے؟ اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اللہ مبارک، یس۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم نہ شکرے رہیں، ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں، بلکہ ہم ہر وقت کمپلین کرتے رہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو آپ نے یہ سوچے، جب آپ کو لگے نا کوئی بھی مایوسی کی بات، نیگیٹو بات دل میں آئے یا کمپلین کرنے کو دل کرے، تو اس وقت سوچا کریں کہ میرا اس وقت شکایت کرنا، کمپلین کرنا اللہ کو تو خوش نہیں کرے گا، یہ تو شیطان کو کرے گا، تو مجھے خاموش رہنا ہے اس وقت۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح جو لوگ ہر وقت کمپلین کرتے رہتے نا، وہ زندگی میں کچھ نہیں اچیو کر پاتے۔ کمپلینرز آر ناٹ اچیورز۔ اور پھر اسی طرح آپ کمپلین کرتے ہیں، جس کو کر رہے ہیں نا وہ بھی کل کرے گا۔ یہ آپ دیکھیں بالکل ایک نا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، جس طرح ایک خیر نیکیوں کا بہت ساری خیر کا رستہ کھولتی ہے نا، اسی طرح ایک شر دوسرے شر کا رستہ کھولتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت کمپلین کرتے رہتے ہیں تو جتنے لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ ان کو بھی کیا آپ ان کے اندر چیز ڈرل کر رہے ہیں کہ تم لوگ بھی ہر وقت شکایتیں کرتے رہو؟ یس، نیگیٹیوٹی، اور دوسرا اس کا ریٹرن بھی ویسا ہی ہوگا۔ غصہ غصے کو لے کر آتا ہے، اور پازیٹیوٹی پازیٹیوٹی کو لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آج میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرواؤں گی۔ بالکل بولتے جب ایک بول تو دو سننے کی طاقت رکھو، بالکل ایگزیکٹلی۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں گے، اور یہ جو بات ہم نے آخری کی تھی نا کہ ہم نے ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اب دیکھیں، نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے نا جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ان کو محسوس کرنا اور اس کو نعمت سمجھنا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایکنالجمنٹ اس کی نا کہ یہ نعمت ہے اللہ کی۔ اگر میں ایک چیز کو نعمت ہی نہیں سمجھتی تو میں کبھی بھی اس پہ شکر گزار نہیں ہوں گی، ایسا ہی ہے نا۔ تو شکر گزاری کب آتی ہے؟ جب ہم ایک چیز کو نعمت سمجھتے ہیں۔ تو اب کچھ نعمتیں میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ نے سوچنا بھی ہے کہ کیا میں نے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کبھی، اور اگر نہیں تو آج سے میں اس بات کے بارے میں سوچوں گی بھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کروں۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز آپ دیکھیں زندگی، کیا ہم اس بات پہ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی؟ جیسے نا آپ دیکھیں، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں نا، کوئی فوت ہو گیا، کوئی شہید ہو گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا، تو ہم عموماً انہی جیسے رشتے کا سوچتے ہیں۔ کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں کا خیال آ جاتا ہے، کسی کے امی ابو فوت ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کا خیال آتا ہے، کسی کا بہن بھائی تو اپنے بہن بھائی، شوہر تو اپنے شوہر۔ لیکن ایک ذات جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہم خود ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر میں اپنے آپ کو ہی بھول گئی ہوں تو مجھے یاد دہانی کیسی ہوگی کہ اس شخص کی بھی زندگی لمیٹڈ تھی، میری بھی لمیٹڈ ہے، اور جو اللہ نے مجھے زندگی دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے،
اور اللہ تعالیٰ مجھے اس زندگی کو ویسے گزارنے کی توفیق دے جیسے وہ پسند کرتا ہے۔ جیسے اس کلاس میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ بے شک میری زندگی رب العالمین کے لیے، تو سب سے پہلے اس پہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے زندگی دی۔ بالکل، آپ دیکھیں خاص طور پہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم موت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، تو اس وقت بھی اپنے آپ کو یاد کروانا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے شفا دی، مجھے اور زندگی دی، تو یا اللہ جتنی میری زندگی آپ کی اطاعت و فرمان برداری میں گزرے، تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ آپ میں سے جو جتنے لوگ بھی مسلمان ماں باپ کی اولاد ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کہ آپ نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا تھا۔ اب دیکھیں نا، جو لوگ ایسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں اسلام نہیں ہوتا، ان کی ایک الگ سٹرگل ہے نا، الگ مشکل ہے۔ ہم تو اس چیز کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ بس میں مسلمان ہوں، میرے ماں باپ بھی مسلمان تھے، میرے دادا دادی نانا نانی یعنی سارا خاندان ہی مسلمان تھا۔ ہم اس کو کبھی ویلیو ہی نہیں کرتے کہ یہ کتنی ایک اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا اور مسلمان ماں باپ، مسلمان فیملی عطا فرمائی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلام ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے۔ اب باقی ریلیجنز کو دیکھیں نا، ان کے پاس تو ایسی کوئی گائیڈنس نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ اس دنیا میں تمہیں رہنا کیسے۔ بالکل۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، یعنی ہم مسلمان پیدا ہوئے الحمدللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایمان بھی عطا کیا کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے احکامات کو جانتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں ایمان جو ہے نا وہ ہمیں پازیٹیو انسان بناتا ہے۔ کیونکہ ایمان کیا ہے اصل میں کہ آمنت باللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے نا کہ اللہ میرا رب ہے، یہ ایمان ہے۔ تو جو انسان اللہ کو رب مان لیتا ہے وہ اپنی سکسیس فل لائف سٹارٹ کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر توحید ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان عطا فرمایا، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ پھر آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، اس پہ ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیجے جنہوں نے اس قرآن کو سکھایا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہدا کی نعمت دی، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ اسی بات پہ تعمیر کیا گیا تھا کہ قرآن ہر دل میں ہر ہاتھ میں، یعنی قرآن کی ٹیچنگ ہی ان کا موٹو ہے ایک طرح سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ الہدا آن لائن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی فیسلٹی پرووائڈ کر دی کہ ہم گھر بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈرائیو کر کے کہیں نہیں جا سکتے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، لیکن آپ دیکھیں آپ گھر بیٹھ کے الحمدللہ آپ نے پورا قرآن سیکھ لیا ماشاءاللہ، اتنے ایکسٹینسو طریقے سے، آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ آتا ہے، آپ نے ساری آیات کو سیکھا، آپ کو ان کا کانٹیکسٹ پتا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ پتا ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ کو یہ پتا ہے کہ ان پر عمل کیسا کرنا ہے۔ بالکل۔ پھر آپ دیکھیں آپ کو ریکارڈنگ کی فیسلٹی اویلیبل ہے، آپ بار بار ان چیزوں کو سن کے آپ اپنے نوٹس کمپلیٹ کر سکتے ہیں، آپ بعد میں کوئزز کر کے اپنی انڈرسٹینڈنگ چیک کر سکتے ہیں، کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے نا۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد کی نعمت عطا فرمائی الحمدللہ۔ جیسے آپ دیکھیں کہ خواتین کے لیے تو مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے
آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے نا، اور آپ کو بہت سارے مسلمانوں کو دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی کہ ہم سب کا رب ایک ہے، ایک ہم سب کے اندر کامن چیز، اور وہ کیا ہے کہ ہم سب ایک رب کی عبادت کرنے والے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حج عمرے پہ آپ جاتے ہیں، وہاں پہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ اتنے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، آپ کا ایمان بڑھتا ہے کہ آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں۔ تو مسجد کا ہونا ہمیں ایک موٹیویشن دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں علماء عطا فرمائے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور خاص طور پہ استاذہ فرحت ہاشمی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری استاذہ کو محفوظ رکھے، ان کو اپنی عافیت میں رکھے، ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے مزید سیکھنے کی توفیق۔ استاذہ نے جس طرح ہمارے لیے قرآن مجید کو آسان کر کے پڑھایا، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ایسی بات کرتی ہیں جیسے دل سے نکلتی ہے اور دل تک پہنچتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی آپ پہلے سوچتے ہوں گے کہ اچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے، لیکن اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں اس آیت کو پڑھ کے۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہوں گے کہ قرآن صرف علماء پڑھتے ہیں، یہ عام انسان کے لیے نہیں ہے، یہ بھی ہمارے دماغ میں ڈالا جاتا ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ استاذہ نے قرآن کو ہمارے لیے ایک اس طرح پریزنٹ کیا کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے لیے، یہ میرے لیے، یہ باتیں تو سب میری ہیں، یہ تو میری یو نو زندگی کو خوبصورت بنانے والی چیزیں۔ الحمدللہ۔ تو اپنے استادوں کا بھی شکر ادا کیا کریں، اور خاص طور پہ یہ کہ آپ کو علماء سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے بہت، اور گھر بیٹھ کے آپ دیکھیں، کیونکہ یہ بھی ہے نا کہ ناشکری کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں اور پھر جاہل آ جائیں جو پھر اپنی مرضی کے کام کریں۔ تو شاید ہماری شکر گزاری میں کمی ہے کہ علماء ہینڈ فل ہو گئے ہیں نا، بہت کم آپ دیکھیں ایسے لوگ ہیں جو واقعی خالصتاً اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کے اندر بھی وہ خلوص پیدا کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی نعمت دی ہے، اور ماشاءاللہ اگر ہم وقت کو بہترین استعمال کر رہے ہیں، یہ تو حدیث ہم نے پڑھی نا کہ وقت اور صحت جو ہے یہ ایسی چیزیں جن کی لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی مصروفیت دی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا آپ کتنے ہم بلیسڈ ہیں؟ ماشاءاللہ آپ سب کی ایک روٹین ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے نوٹس کمپلیٹ کرنے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے نہ صرف اس سارے علم کو سیکھنا، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ میں سے خاص طور پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نا جو اکیلے ہیں، تو قرآن جو ہے نا وہ ہمیں کبھی بھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتا، ایسا ہی ہے نا؟ جیسے ابھی ایک میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہماری سسٹر نے، تو وہ وڈو ہے، تو ان کے بچے ظاہر اپنی اپنی لائف میں سیٹل ہیں، تو وہ اکیلی رہتی ہیں نا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ تمہیں عجیب نہیں لگتا تم اکیلی ہوتی ہو ہر وقت؟ تو کہتی میں نے کہا الحمدللہ قرآن کی وجہ سے اور کلاسز کی وجہ سے مجھے کبھی بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں کتنی اچھی اور پروڈکٹیو مصروفیت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کچھ لوگ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ پھر مصروف بھی ہوتے ہیں لیکن ڈپریشن ہوتا ہے ان کو، مال بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن ڈپریس رہتے ہیں، بزی بھی رکھتے ہیں لیکن ڈپریشن کیوں؟ کیونکہ اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے نا۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی مصروفیت دی ہے کہ آپ مصروف بھی ہیں اور آپ قرآن کے ساتھ بزی ہیں، الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ ہم ہیلدی ہیں۔ پھر خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو میں ضرور یہاں پہ مینشن کروں گی وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سارے آرگنز جو ہیں یہ اگر فنکشنل ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ سوالو نہیں کر پاتے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔
آپ دیکھیں وہ چیزیں کچھ لوگ ڈائجسٹ نہیں کر، ڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بریدنگ کا پرابلم ہوتا ہے، جن لوگوں کو کووڈ ہوا وہ اس چیز کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ لنگز اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جب یہ صحیح فنکشنل نہیں ہوتے تو ہمارے لیے، آپ دیکھیں کہ جب ہم سانس نہیں لے پاتے نا، سبحان اللہ، جو لوگ مسلسل آکسیجن پر ہوتے ہیں آپ ان کے بارے میں سوچیں. ہم نے تو کبھی ریئلائز بھی نہیں کیا کہ ہم کتنے آرام سے سانس لے رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارا دل، آپ ان لوگوں کا سوچیں دن کا ہارٹ کا مسل ڈیمیج ہو جاتا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کی کوئی ایک آرٹری یا کوئی وین اس میں لیکیج ہوتی ہے، مسلسل بلیڈ کرتا رہتا ہے. الحمدللہ ہمارا ہارٹ تو بالکل فنکشن ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ہماری کڈنیز ہیں، ہمارا لیور ہے، ہمارے انٹسٹائنز ہیں، یعنی یہ سب فنکشنل ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے مجھ پہ کہ میرے سارے آرگن صحیح طرح کام کر رہے ہیں. اگر کوئی ایک آدھ نہیں بھی کر رہا، 80% صحیح کام کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں کہ دل کی دو طرح کی صحت ہے. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فزیکلی ہمارا دل ہیلدی بنایا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی. اللہ کی محبت ہے اس دل میں، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، بالکل. اور سکون ہے دل میں. یعنی آپ دیکھیں جو لوگ ہر وقت بے چین اور پریشان رہتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا سکون دیا ہوا ہے اس قرآن سے کنیکٹڈ رہنے کی وجہ سے، الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں نیند، سلیپ اپنیا آپ نے سنا ہوگا، کتنا زیادہ انسومنیا کا آج کل مسئلہ ہے نا. یعنی لوگ نہیں سو پاتے، اور بعض دفعہ بہت زیادہ ٹرینکولائزر یہ چیزیں لینے کی وجہ سے اپنی اور سلیپ خراب کر لیتے. ہم اگر پرسکون طریقے سے سو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جی ہاں، بچوں کو آپ دیکھیں کتنی سلیپ لیسنس کا مسئلے ہے، اور بہت سارے ہم میں سے لوگ پرسکون نیند سوتے ہیں، الحمدللہ. بیڈ پہ لیٹتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتے ہیں، الحمدللہ. بالکل. یہ بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ سارا وقت ہی سوئے رہتے ہیں، یعنی ان کی کوئی سلیپ سائیکل ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے نا. لیکن اگر ہماری سلیپ سائیکل ہے، الحمدللہ، عشاء کے بعد ہم سو جاتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں عقل اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور دیا، یعنی ہم چیزوں کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں صحیح اور غلط کی تمیز، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے غلط کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ کیا چیز مجھے چوز کرنی ہے اور کیا کس وقت مجھے کیا ڈیسیجن لینا ہے. کیا آپ نے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا؟ آپ دن میں ہر وقت ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. ابھی کلاس میں آنے سے پہلے بھی آپ نے ڈیسیجن لیا نا، میں کلاس اٹینڈ کروں یا میں سو جاؤں، میں کلاس اٹینڈ کروں یا شاپنگ پہ چلی جاؤں، میں کلاس اٹینڈ کروں یا فون پہ بات کر لوں. آپ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے نا. اب آپ دیکھیں یہ صحیح کب ہوتے جاتے ہیں؟ جب ہمارے اندر عقل ہوتی ہے اور ہم اپنی عقل کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرتے ہیں. بالکل، ماشاءاللہ. اسی طرح بولنے سے پہلے سوچنا، یہ بھی عقل ہے نا، عقل کا صحیح استعمال ہے کہ مجھے ہر وقت نہیں بولنا اور سوچ سمجھ کے بات کرنی. اسی طرح آپ دیکھیں فیملی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں اگر آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے تو آپ کے شوہر، آپ کے بچے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر شادی نہیں ہوئی، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، خاندان والے، یعنی جو لوگ فیملیز کے بغیر ہوتے ہیں نا وہ اس ویلیو کو سمجھتے ہیں.
اس لیے آپ دیکھیں کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ہر وقت سوچنا یہ ایسا نہیں وہ ویسا نہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اچھا سوچیں، شکر گزار ہوں گے تو اللہ راستے بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہماری فیملی مسلمان ہے، شوہر مسلمان ہے، بچے بھی مسلمان ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں، جو میں نے پہلے بھی بات کی۔ ہم اس چیز کو بعض ویلیو نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ان لوگوں کے سٹرگل سنیں جو کانورٹس ہوتے ہیں، ان کو اپنے اسپاؤس کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ اسپاؤس ریڈی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں بعض بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ماں نے دین چینج کر لیا یا باپ نے دین چینج کر لیا، ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی مسلمان، ہماری فیملی مسلمان ہے، اتنا بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہے ہم پہ۔ پھر آپ دیکھیں صحت مند خاندان، یعنی ہماری فیملی میں اگر سب ہیلدی ہیں، یہ کتنی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ جب آپ صبح ناشتے میں بیٹھتے ہیں، سب کو کھاتا پیتا ہیلدی دیکھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ شکر الحمدللہ سب ہیلدی ہیں، کوئی بیمار نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا بہت احسان و شکر۔ پھر آپ دیکھیں دعا مانگنے کی توفیق، الحمدللہ کہ جب کوئی مشکل آتی مجھے پتا ہے اللہ ہے، میں نے اللہ سے دعا مانگنی، مجھے کوئی ضرورت ہے میں اپنے رب سے مانگوں گی، مجھے کوئی پریشانی ہے میں اپنے رب کو بتاؤں گی، میرا دل بے چین ہے میں اللہ سے بات کروں گی، مجھے کوئی مالی پریشانی ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، میں اللہ کے خزانوں میں سے مانگوں گی۔ ایک دفعہ نا ایک بزرگ کو کسی شخص نے کہا کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ جب دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو بزرگ نے کہا کہ شاید تمہاری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ تم دعا نہ مانگو۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ آج بھی ہیں جو ان کا دعا پہ یقین ہی نہیں ہے، یعنی آپ ان کو کہیں نا آپ اللہ سے دعا کریں تو کہتے بڑی دعائیں کی ہر وقت کی، یعنی اتنا لوگ اس یہ جیسے جو پاور ہے نا دعا کی، اس کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، لیکن یہ بہت ہی پاورفل چیز ہے، اور جس انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ویسے خیالی باتیں، ہمارے پاس ان باتوں کے ایویڈنس ہیں، انبیاء کی لائفز دیکھیں، ہمارے جو اسلاف تھے ان کی لائفز دیکھیں، دعا ایک بہت میجر فیکٹر تھا ان کی کامیابی میں، بالکل۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دیتے نا کہ ہم انسانوں سے ہر وقت مانگنے کے بجائے اور انسانوں پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے ہر وقت اپنے رب سے مانگتے، تو یہ ایک پاورفل ٹول ہے ہمارے پاس۔ پھر آپ دیکھیں ہماری یادداشت، الحمدللہ ہمیں قرآن یاد ہے، ہمیں دعائیں یاد ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں پوری نماز یاد ہے، الحمدللہ۔ آپ کو قرآن کا ترجمہ یاد ہے، ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ آپ نے کتنی ساری دعائیں ٹیسٹ کی وجہ سے یاد کر لی، آپ نے تجوید کے رولز یاد کر لیے، آپ نے گرامر کے رولز یاد کر لیے، یہ سب کیا ہے؟ آپ کی میموری ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم ایک چیز کو کب ویلیو کرتے ہیں جب اس کو اپوزٹ دیکھتے ہیں۔ آج کل لوگوں کو ڈیمنشیا کا مسئلے ہیں، الزائمر ہے، پارکنسا، کتنی ساری ایسی میموری سے ریلیٹڈ برین کی النسز ہیں نا، لیکن جو انسان قرآن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اس کی یادداشت ہمیشہ فریش رہتی ہے۔ جسے ابن عباس نے کہا تھا نا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا سکھاتا ہے، ارذل العمر کو نہیں لوٹایا جاتا، وہی عمر ہوتی ہے جب میموری کام نہیں کرتی، بالکل۔ آپ دیکھیں اگر آپ قرآن سے جڑے رہیں گے نا تو آپ 100 سال کے بھی ہو جائیں گے تو آپ کی یادداشت ٹھیک ہوگی، آپ کو نماز آتی ہوگی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے انسانوں کے بارے میں دنیا کی کچھ چیزیں آپ بھول جائیں، لیکن آپ قرآن نہیں بھولیں گے، دعائیں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ آپ کا فون نعمت ہے اللہ کی،
بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈسٹریکشن بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ فون پہ کلاس لیتے ہیں، فون پر کوئزز کرتے ہیں، فون پہ ساری اپنی قرآن کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے تو فون کتنی بڑی نعمت ہے، بالکل۔ لیکن وہی بات ہے، آپ دیکھیں کہ ہر نعمت جو ہے نا، اچھی کب ہوتی ہے؟ جب اس کا استعمال اچھا ہوتا ہے اور خیر والا ہوتا ہے۔ آپ کا لیپ ٹاپ، اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، مینشن کیا کریں ان چیزوں کو، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے ایک لیپ ٹاپ دیا، ہم اس پہ آن لائن کلاسز لے رہی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کچھ لوگ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں، نیا لیپ ٹاپ آ جاتا ہے، کچھ سالوں کے بعد نیا فون آ جاتا ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ زوم اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ پہ سے وہ سٹوڈنٹس جو الہدا ٹاک پہ کلاسز لیتے تھے، پیل ٹاک پہ کلاسز لیتے تھے، آپ سب زوم کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگوں نے سائن اپ کیا تھا نا زوم پہ، تو مجھے جو سب سے اچھا فیچر لگا تھا نا زوم کا، وہ یہ تھا کہ اس کے لیے بہت لو بینڈ وڈتھ چاہیے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی کا انٹرنیٹ کنیکشن یعنی 2-3 GB ہے نا، تو اس پر بھی زوم بہترین آپ کو سروس دیتا ہے، وائس کوالٹی ہر چیز پرفیکٹ نظر آتی ہے آپ کو۔ اور یہ فیچر سے زوم میں تھا۔ ہمارے پاس جب الہدا ٹاک تھا تو الہدا ٹاک میں بہت جیسے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ چاہیے ہوتا تھا، تو اسٹوڈنٹ کو ہوتا تھا مسئلہ نا کنیکٹ کرنے میں، جوائن کرنے میں۔ لیکن الحمدللہ بالکل پاکستان میں زوم اتنا اچھا چلتا ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ، چاہے آپ کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے، چاہے آپ اپنے امریکہ کے کسی شہر میں بیٹھے ہوئے، زوم ہر جگہ پرفیکٹلی کام کرتا ہے الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اصل میں نے آپ کو وہ نعمتیں خاص طور پہ کاؤنٹ کروائی ہیں کچھ جن پہ ہم توجہ نہیں دیتے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تب آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ چھوٹی 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 نعمتیں نوٹس کرنا شروع کر دیں گے نا، آپ اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت نظر آئے گی۔ روشنی ہے، سورج، ابھی آپ اپنے آس پاس دیکھیں کتنی ساری چیزیں نا، تو ایک دفعہ ضرور سوچا کریں کہ کیا میں نے ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ اور ناشکری کیا ہے کہ نہ سوچنا کہ نعمت ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے الیکٹریسٹی ہے، اب جیسے میں پاکستان ابھی گئی تھی تو کچھ ہفتے رہ کر آئی ہوں نا، تو اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ہر کچھ گھنٹے بعد بجلی جا رہی، ہر کچھ گھنٹے بعد بجلی جا رہی۔ اور پھر مثلا ایک ٹائم تو ایسا تھا، ابھی میں جب گئی جولائی میں گئی تھی نا، تو ایسا ٹائم تھا کہ یو پی ایس بھی بیچارہ نہیں اس کو بھی چارج ہونے کا ٹائم نہیں ملا، ایک دن اتنی زیادہ لائٹ گئی۔ اب آپ سوچیں کہ اس وقت میں سوچی تھی کہ ہم یہاں پر الیکٹریسٹی انجوائے کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بالکل گیس نہیں ہوتی۔ اب جیسے رمضان میں اللہ کا شکر ہے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن میری بہن بتا رہی تھی کہ شوال کے سارے روزے انہوں نے، جیسے وہ رات کو سونے سے پہلے بنا دیتی تھی افطاری، اور کیونکہ صبح اٹھ کے گیس نہیں ہوتی تھی، تو مائکرو ویو میں چائے بن رہی ہے اور مائکرو ویو میں سالن وغیرہ گرم کر کے بس وہ سحری کر لیں۔ بالکل پانی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم کبھی ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم کتنے آرام سے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو، تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ پاکستان میں جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو لوگ زیادہ اسٹرانگ ہیں، وہ نا ایسے لوگ حج وغیرہ میں بڑے اچھا سروائیو کرتے ہیں۔ جیسے میں نے دیکھا تھا کہ ہم جب حج پہ گئے نا تو وہاں پہ لائٹ چلی گئی نا، تو جتنے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے نا ماشاءاللہ، وہ سب سوئے ہوئے تھے، اور ہم جو امریکہ، کینیڈا، یو کے لوگ تھے،
ہمارے پسینے چھوٹ رہے، ہمیں نیند ہی نہیں آ رہی، اور وہ سب مزے سے سوئے میں بغیر پنکھے کے، بغیر اے سی کے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے نا ایک نعمت ہوتی ہے نا، اب بجلی نہیں ہے تو آپ ٹف اللہ تعالیٰ آپ کو بنا رہے ہیں، تو آپ کے اندر اتنا زیادہ ٹالرنس آ جاتی ہیٹ کی کہ آپ حج عمرے میں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا گرمی کیا ہے، بجلی ہے نہیں ہے تو بھی آپ خوش ہیں، ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ بالکل۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو سوچا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ چیز یاد رکھیں کہ شکر گزاری جو ہے نا وہ ایک میگنیٹ کی طرح ہے، اور میگنیٹ کیا کرتا ہے یہ بتائیں؟ آپ کبھی بچپن میں کھیلتے تھے میگنیٹ سے؟ اٹریکٹ کرتا ہے نا؟ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں تو ہم نعمتوں کو اپنی طرف پل کرتے ہیں۔ یس، یعنی آپ میگنیٹ کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی وہ الگ نہیں ہو سکتی نا جب تک آپ خود اس کو الگ نہ کریں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ اس نعمت کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، چپکا لیتے ہیں، بالکل، اب وہ الگ نہیں ہوگی آپ سے۔ تو شکر گزاری جو ہے نا وہ ایک میگنیٹک پاور رکھتی ہے۔ اگر آپ اپنی نعمتوں کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یس، کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، کیونکہ شکر ادا کر کے ہم میگنیٹ کی طرح اس نعمت کو اپنے پاس ہولڈ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کو کبھی ایسا خوف دل میں آتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جب ایسا خوف آئے نا تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ نعمت آپ کے پاس ہی رہے گی۔ یس۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو ہمارے اندر شکر گزاری بڑھاتی ہے وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ اور اچھا سوچنا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پازیٹیو تھنکنگ ہی ہمارے اندر شکر گزاری لے کر آتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی آپ ابھی جیسے ہم بجلی کی بات کر رہے تھے، تو پہلے تو ہمیں تھوڑا سا گلٹ فیل ہوا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، بجلی نہیں ہے، بیسک نیڈز نہیں ہے، لیکن جب میں نے آپ کو بتایا کہ بجلی نہ ہونا آپ کے اندر ٹالرنس پیدا کرے تو یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے نا، کہ آپ زیادہ اسٹرانگ ہیں فزیکلی کیونکہ آپ دن کا بہت سارا حصہ آسائشوں کے بغیر گزارے، بجلی اے سی کے بغیر۔ تب آپ دیکھیں جب آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں بجلی نہیں ہوتی تو آپ کے لیے وہاں سروائیول بڑا آسان ہے۔ بالکل، پسینہ آتا ہے تو وہ اچھا ہے۔ اسی طرح بھی ایک سسٹر نے مینشن کیا کہ جو ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے، اب آپ دیکھیں جیسے ویسٹرن کنٹریز میں اس کی کوئی سہولت نہیں ہے ہاؤس ہیلپ کی، جب ماسیاں جو ہوتی ہیں، تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ پھر ہم سب سارے کام خود کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے ہمارے لیے بہت ایزی ہے، اگر کچھ مہینے تک کوئی ہاؤس ہیلپ نہیں ملتی تو ہم سارا کام خود مینیج کر لیتے ہیں، لیکن جب پاکستان سے لوگ یہاں آتے جو بہت ڈیپینڈنٹ ہوتے ان کو پھر مشکل ہوتی ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ ہم ہر سچویشن میں پازیٹیو ہو سکتے ہیں جب ہم اس کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر لائٹ نہیں ہے یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، سوئی گیس نہیں آ رہی اس کی وجہ سے میں بہت سارے کام پری پلان کر لیتی ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اب ہمیں پتا ہوتا ہے نا اب گیس نہیں آ رہی، اتنے گھنٹے نہیں ہوگی، ہم سارا پریپ کر کے رکھتے، جیسے ہی آتی فٹافٹ سب کھانے پکائے، سب کام کیے، کتنی ساری ہم پلاننگ کر لیتے ہیں نا۔ تو آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہر خیر میں شر ہوتا ہے اور ہر شر میں خیر ہوتی ہے، یعنی ہر اچھی چیز میں ایک آزمائش بھی ہے اور ہر آزمائش میں خیر بھی ہے، زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پازیٹیو تھنکنگ آپ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اپنانی ہے. یعنی آپ یہ نہ سوچیں ایک کامیاب انسان وہ جو پازیٹیو ہے، آج کل جو سکسیسفل ہے وہ پازیٹیو ہے. آج کل جو ایک کوالٹی جو ریکوائرڈ ہے اسٹرانگ فیملی کے لیے، اس کے لیے تو مجھے پازیٹیو بننا ہے. آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے پازیٹیوٹی. ماشاء اللہ آپ سب سیرہ پڑھ چکے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیگیٹو بات بولی. سبحان اللہ. کوئی حدیث دیکھیں، کوئی معاملہ دیکھیں، یعنی ہر وقت پازیٹیو، ہر وقت جواب پازیٹیو، سوال پازیٹیو، ریئیکشن پازیٹیو. یعنی آپ دیکھیں سیرہ ہے ہی پازیٹیوٹی. بالکل. لوگوں نے مذاق اڑایا تو بھی پازیٹیو، لوگوں نے تکلیفیں دی تو بھی پازیٹیو، لوگوں نے اب دیکھیں خاندان کو نقصان پہنچایا تو بھی پازیٹیوٹی سے ہینڈل کیا. یعنی کوئی بھی سچویشن ہے، جنگ جیت گئے تو بھی پازیٹیو، جنگ ہار گئے تو بھی پازیٹیو، تکالیف میں ہے پھر بھی پازیٹیو، خود بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی پازیٹیو رکھ. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں دعاؤں میں بھی پازیٹیوٹی، کوئی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں. جیسے آپ نے وہ سنا تھا نا تفسیر میں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا انما اشکو بثی وحزنی اللہ. تو پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا ان للہ و انا الیہ راجعون تو وہ یہ پڑھتے. یعنی اس میں ایک شکوے والی بات ہے نہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر چیز دے دی کہ شکوہ نہیں کرنا، پازیٹیو پازیٹیو. پھر آپ دیکھیں کہ اکارڈنگ ٹو اے ریسرچ جب ایک انسان پازیٹیو باتیں کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ کو ری گرو کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک بہت ہی مایوس انسان ہے، بہت ہی نیگیٹو انسان ہے، اگر وہ اپنے اندر پازیٹیوٹی لے آتا ہے، وہ مثبت باتیں کرتا ہے، وہ اچھی باتیں کرتا ہے، وہ زندگی میں کچھ بہتر کرنے کی باتیں کرتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کو ری گرو کر رہا ہوتا ہے. بالکل شکوے کو شکر سے تبدیل کر دیں. اور یہ بات ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی خیر ہے، اور اگر اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. یعنی تکلیف ہے تو بھی اللہ کا شکر ہے، اسی میں خیر ہوگی، اور اگر نقصان ہے تو بھی اللہ کا شکر ہے، اسی میں خیر ہوگی. الحمدللہ. بالکل. ہمارے جملے ہی ہمیں کسی بھی کوشش میں کامیاب یا ناکام بناتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. آپ جو بولتے ہیں نا اصل میں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کیسا سوچ رہے ہیں. ابھی جیسے آپ دیکھیں آپ کوئز میں فیل ہو گئے، تب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ اچھا کیسا رہا کوئز آپ کے. ہاں میں فیل ہو گئی، اتنی پڑھائی کی تھی، یہ ہوا تھا، پھر بھی میں فیل ہو گئی. اور دوسرا آپ پازیٹیو کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ کہ الحمدللہ میں نے ٹرائی کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا زیادہ اچھے نوٹس بنانے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ لیسنز میں نا میری نوٹس ٹیکنگ اتنی اچھی نہیں تھی، یا مجھے لگتا ہے کہ میں نے نا کچھ آیات کا ترجمہ اور مجھے اچھا کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ بہت اچھا ہوگا. تو اب دیکھیں ہمارے جملے ہوتے نا، اصل میں آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک زبان ہے اور کتنے کان ہیں ہمارے؟ 2 کان ہیں نا. تو آپ جو بولتے نا وہ آپ 2 جگہوں سے سن رہے ہیں. تو جو کان سے سن رہے ہیں نا وہ اندر جا رہا ہے. اچھی باتیں بولتے ہیں تو اچھی باتیں اندر جا رہی ہیں، نیگیٹو باتیں بولتے ہیں تو نیگیٹو باتیں اندر جا رہی ہیں. بالکل. اب آپ دیکھیے ایک رائٹر ہے مارک ٹوین، امریکن ہے یہ.
تو یہ کہتے ہیں کہ I can spend 2 months listening to a good compliment and a good sentence. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں 2 مہینے خوش رہ سکتا ہوں ایک اچھی بات سن کے اور ایک اچھا جملہ سن کے. تب آپ سوچیں کہ اگر آپ کسی کو اچھی بات بولتے ہیں تو کیا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی لائف پہ. تو ہمیں نا اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کرنا ہے. منفی جملوں کے بجائے مثبت جملے بولیں, لکھیں بھی اور سوچیں پازیٹیو, بولیں پازیٹیو اور لکھیں بھی پازیٹیو. پھر آپ دیکھیں کہ ابھی اس دن استاذہ کا میں ایک لیکچر سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت آنے والے وقت کے بارے میں برا ہی کیوں سوچتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی؟ ہمارا ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں جیسے میں آپ کو بالکل ورڈز جو ہے نا ان کے اندر ہیلنگ کی پاور ہوتی ہے. اس کے لیے اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں الفاظ کی مسیحائی, یعنی لفظ جو ہے نا ایک مسیحا کا اثر رکھتے ہیں, آپ کو ہیل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے جیسے آپ نے کسی شخص کے ساتھ معاملہ کیا, بہت ہی برا ہوا, اب آپ ایک سوچ بنا لیتے نہیں وہ ہمیشہ ہی برا ہے. ہم کیوں برا سوچتے ہیں؟ یہ چیز ویک ایمان کی بھی علامت ہے کہ ایک انسان کا اللہ پہ توکل ختم ہو جاتا ہے, بھروسہ ختم ہو جاتا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ اب برا ہوا تو ہمیشہ میرے ساتھ برا ہی ہوگا. اچھا آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اور ہمیشہ کامیاب بزنس مین کون ہے؟ جو رسک لیتے ہیں یا جو ایک دفعہ اگر نقصان ہوا تو کاروبار بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو بس آپ دیکھیں آپ نے یہی کرنا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے اور اچھا سوچنا ہے. یعنی آپ دیکھیں آپ عمرہ کرنے گئے, بڑا برا ایکسپیرینس ہوا آپ کو, ٹریول ایجنٹ نے ایسے کیا, فلانے نے ایسے کیا, اب آپ کیا کہ نہیں نہیں میں تو نہیں جا سکتی, ایسا ہوا, بڑی پریشانی ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, بس ہاں کعبہ تو دیکھ لیا تھا لیکن نہ یہ اب اتنی برا سوچ سوچ کے اب اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں اتنے اجر و ثواب کے کام سے. اب کیا سوچیں؟ جیسے آپ دیکھیں کوئی حج پہ گیا نا تو وہ کہتی ہیں کہ بس میرا تو یہ حج بس ہو گیا, شکر الحمدللہ. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے ان کو کہا آپ کو بتایا کہ صحابی انہوں نے 60 حج کیے تھے, 60 حج, یعنی آلموسٹ آپ کہہ لیں ایوری ایئر وہ حج پہ جا رہے تھے. تب آپ دیکھیں ایک دفعہ اگر برا ایکسپیرینس تو اس کا کیا مطلب ہمیشہ ہوگا, یہ ہماری سوچ ہے نا. تو ہم اچھا کیوں نہیں سوچتے؟ ہم یہ کیوں سوچتے رہتے ہیں کہ برا ہی ہمیشہ ہی برا ہوگا میرے ساتھ؟ نہیں, اچھا سوچیں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اور پھر میں نے جیسے آپ سب کو بھی کہا کہ ہم منفی اور برا سوچتے اس لیے ہیں کیونکہ ہم اپنے ایکسپیرینس پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور کے. کوئی ہمیں بتاتا ہے نا, اچھا وہ فلان ڈاکٹر کے پاس میں گئی نا, اس نے ایسے کیا, وہ اس ڈاکٹر کی شامت آ جاتی بیچارے کی, یہ ہے ہی برا. ہاں ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کچھ میل پریکٹس ہوتی ہے لیکن آپ اوور آل ڈاکٹر کا کنڈکٹ دیکھیں نا, صرف ایک مریض کا ایکسپیرینس نہیں. اور دوسرا یہ کہ کسی بھی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں. تو بس وہ ایک ازمپشن بنا لی اور سب تباہ کر دیتے ہم اس ایک ازمپشن کی وجہ سے. تو ہمیں انشاءاللہ تعالی اچھا سوچنا اور کیا کہنا ہے, انشاءاللہ اچھا ہوگا, انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. اور ایک آیت جو قرآن کی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بھی, ان مع العسر یسرا, کہ ہر مشکل کے بعد آسانی. بالکل, یہ کتنی اچھی آپ نے بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. جب ہم اچھا اچھا سوچتے ہیں تو اچھا اچھا ہی ہوتا ہے, اور جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو نیگیٹو ہوگا. میں آپ کو گمان کی ایک چھوٹی سی واقعہ سناتی ہوں, چھوٹا سا. ہوا یہ کہ میں نے ٹریول کرنا تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ بہت رش ہوتا ہے اور اتنی دیر کھڑا ہونا پڑا کیوں میں, اور اتنی دیر مجھے لگ گئی, 45 منٹس ہم لائن میں کھڑے رہے.
تو بس آپ تھے اچھا، مجھے نا ان دنوں تھوڑی کمر میں بھی تکلیف تھی، تو مجھے اب پریشانی تھی تھوڑی سی کہ اتنی دیر میں کیسے کھڑی ہوں گی نا، یعنی 45 منٹس 1 آور مجھے کھڑا ہونا پڑا تھا. پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں کیوں سوچ رہی ہوں نا ایسے، اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے انشاءاللہ. میں نے اللہ سے دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ میرا سفر آسان کرے. میں نے استخارہ کیا سفر سے پہلے، اور میں جب گئی تو کاؤنٹر پہ صرف ایک بندہ تھا. اور الحمدللہ یعنی اتنا وہ کیوں نہیں تھی، یعنی میرے جانے کے بعد میرے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے. ٹائمنگ ایسی تھی یا کیا تھا، اللہ نے مدد کی. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بالکل. تو جب بھی ایسا ہو نا، تو آپ لوگوں کے تجربے یا اپنے تجربے کے بجائے کیا سوچیں، انشاءاللہ اچھا ہوگا، اللہ خیر کریں گے، اللہ آسانی کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہاں، ہماری زندگی اتنی مختصر ہے. آج کے دن میں نہ سیکھیں، فیوچر کی باتیں سوچ سوچ کے یا پاسٹ کی باتیں سوچ سوچ کے نا ریگریٹس میں نہ رہیں. موو آن کریں. جو پاسٹ میں ہو گیا وہ میرا ٹیسٹ تھا، اس میں میرے ایک لیسن تھا. اب مجھے کیا کرنا ہے، اچھا سوچ کے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. بالکل ہم دعائیں نہیں کرتے نا، ایگزیکٹلی بالکل آپ نے صحیح کہا. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا ہے اور لوگوں کا بھی شکر گزار ہے. یہ دیکھیں نا، آپ وہ کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی کا بریسلیٹ گم گیا اور اس نے تہجد میں دعا کی، اس کو مل گیا. میرے ساتھ ایگزیکٹ ایسے ہوا. ابھی کچھ دن پہلے میں اپنے لیب ٹیسٹ کے لیے گئی ایک، تو وہاں پہ چینج کیے تھے کپڑے، تو میری نا گولڈ کی بالی گر گئی. اچھا میں گھر آئی، اچھا مجھے پتا نہیں چلا، میں جب کنگھی کر رہی تو مجھے پتا لگا کہ ایک رنگ، ایک وہ بالی گر گئی ہے. یعنی وینسڈے کو میں گئی تھی اور تھرسڈے کو میں نے دیکھا نا. پھر میں نے پورے گھر میں دیکھا ملی، پھر میں نے گاڑی میں جا کے دیکھا نہیں ملی. پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے وہاں پہ لیب میں کپڑے چینج کرتے ہوئے گر گئی ہو. پھر میں نے وہاں کال کیا، انہوں نے کہا یہاں نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ ردیت باللہ ربن، میں نے کہا یا اللہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، اگر اس نقصان میں میرے لیے خیر ہے تو الحمدللہ، کوئی بات نہیں. میں نے بھی سوچا کہ چلو اس کو صدقہ کر دوں گی یا بیچ کے کچھ اور لے لوں گی. اچھا میں نے جیسے ہی وہ میں نے یہ دعا مانگی اور میں رات کو جیسے کپڑے چینج کرنے کے لیے روم میں گئی، تو وہاں پہ بالی مجھے فرش پہ نظر آ گئی. حالانکہ آپ یقین کریں وہ جگہ میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھی تھی. تو وہی بات ہوتی کہ جیسے آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تبھی آپ کو وہ چیز مل جاتی کہ یا اللہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں. بالکل. وہ دیکھیں ان کا پیرٹ چلا گیا، اور بس اللہ سے دعا مانگ، اللہ سے دعا اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں. نقصان پہ شکر ادا کریں، فائدے پہ بھی شکر ادا کریں، اور اللہ کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بھی شکر گزار ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ گریٹیچیوڈ جار بنائیں. اچھا یہ نا میں نے ابھی اس دن ایک بچی تھی، اس کا میں پڑھ رہی تھی. جب وہ مسلمان ہوئی نا، تو وہ کہتی کہ جب میں مسلمان ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا. تو وہ کہتی لیکن یہ کہ مجھے اتنا اچھا لگتا تھا قرآن پڑھ کے اور سارا کچھ کر کے، تو میں نا ہر وقت اپنی بلیسنگز کا سوچ سوچ کے چیزیں لکھ کے نا گریٹیچیوڈ جار میں ڈالتی رہتی تھی کہ الحمدللہ فار اسلام، الحمدللہ فار دس 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 دس. اچھا پھر وہ کہتی ہے کہ میری امی کو پتہ چل گیا. وہ کہتی میری امی بہت اپسیٹ ہوئی، اور انہوں نے کہا تم گھر سے نکل جاؤ، یو ہیو 1 ویک، یہ وہ. تو کہتی اس ٹائم پہ میری گریٹیچیوڈ جار نے مجھے بہت ہیلپ کی. کہتی میں نے پہلے جب اس میں سے چٹ نکالی تو اس پہ میں نے اپنے لیے ایک ریمائنڈر لکھا ہوا تھا کہ with difficulty there is ease. سبحان اللہ. اور کہتی کہ جیسے ایسے تھا کہ اللہ واز ہیلپنگ می. کہتی جہاں پہ میں سٹک ہوتی تھی، مجھے مشکل ہوتی تھی، میں اس میں سے ریمائنڈر نکال کے پڑھتی تھی، اور پھر مجھے ایک سکون مل جاتا تھا کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا.
تو آپ جیسے خاص تو آپ تو وہ یا تو ساری نعمتیں لکھیں، اپنے لیے ریمائنڈرز لکھیں، یا آپ چھوٹی چھوٹی جیسے چٹس پہ لکھ کے ایک جار میں ڈالتے جائیں. جب بھی آپ ڈاؤن ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس کو کھول کے پڑھیں، آپ کے اندر شکر گزاری آتی ہے اور آپ ایک بہتر طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو چلے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اچھا میں نے جو آپ کو بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں الحمدللہ اب سبجیکٹ کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے، تو تھوڑی سی نا اب کلاس ہماری لمبی ہوا کریں گے. جو ہمارے لسنرز ہیں ان کے لیے بھی آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 10 منٹس اور ہیں آج کی کلاس کے، لیکن آنے والے دنوں میں کبھی آپ کی 1 آور کی کلاس ہوگی، کبھی 1.5 آور کی، لیکن انشاءاللہ میں بیچ میں آپ کو بریکس دوں گی تاکہ آپ تھوڑا فریش اپ ہو کے پھر ہم اس کو کنٹینیو کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ایسے کرتے ہیں، تکبیرات سنتے ہیں، پھر ہم اپنا جسمانی صحت کا ٹاپک سٹارٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کو نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے؟ چلیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریش اپ چلیں. مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ذرا کلاس میں فریش رہتے ہیں. اصل میں لائٹ سا سبجیکٹ ہے الحمدللہ، اتنی ہیوی کچھ نہیں ہے نا، اور ساری باتیں چونکہ پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہیں الحمدللہ. اس لیے بھی آپ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہمیں پریکٹیکل لائف میں ہیلپ کرتی ہے نا الحمدللہ، تو وہ ہمیشہ ہم اس چیز کو انجوائے بھی کرتے ہیں، بینیفٹ بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اپنا نیکسٹ لیسن سٹارٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کو نیکسٹ ویک کمپلیٹ کر لیں گے. یہاں پر نا ہمارا روحانی صحت کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں اسپرچولی اپلفٹ کرتی ہیں، لیکن خاص طور پہ نا کچھ چیزیں جو زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ رکھتی ہیں، اور اس میں جیسے کوئک سم دیکھ لیتے کون کون سی باتیں آپ کو یاد ہے روحانی صحت میں سے، جلدی سے بتائیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں دل کی صحت کے لیے استغفار، پھر اس کے بعد صلاۃ التوبہ اگر گناہوں کی وجہ سے دل بوجھل ہے، اس کے بعد قرآن، شاباش، پھر اس کے بعد نماز، اور خاص طور پہ نماز کی پابندی، نماز میں سستی غفلت ہو تو نوافل کی کثرت. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد روزہ، ماشاءاللہ اللہ مبارک، تسبیحات، پھر آپ دیکھیں ساتھ ہی آخری چیز ہماری تھی صدقہ، اور پھر آج جو ہم نے پڑھا تھا شکر گزاری. تو آپ نے اگر ایک فلو چارٹ بنا لیں اور روحانی صحت لکھیں اور پھر اس کے آگے یہ ساری باتیں لکھیں کہ یہ سارے کام میرے لیے مینڈیٹری ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے نا کہ ایک خیر دوسری خیر کا رستہ کھولتی ہے. آپ کے اندر اگر استغفار کرنے کی عادت ہے تو آپ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے. اگر آپ ہر دفعہ جب گناہ کر کے دل بوجھل ہے صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں تو آپ گناہوں سے بچیں گے. جب آپ قرآن کی تلاوت کی عادت ڈال لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ قرآن آپ کا فرینڈ ہے، اسی کے پاس جانا ہے. نماز کو اپنی سٹرینتھ بناتے تو آپ کی زندگی پرسکون گزرتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا بیسٹ تھیراپی ٹائم ہے. روزہ ہمیں ہمارے ہڈن پوٹینشلز بتاتا ہے. صدقہ ہمارے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، شیئرنگ کی عادت ڈالتا ہے، ایک ہمیں سوشل انسان بناتا ہے. اور شکر گزاری ہمارے اندر پازیٹیوٹی کو نرش کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہم نے الحمدللہ اپنی اسپرچل ہیلتھ پہ کام کر لیا، اب تھوڑا سا ہم فزیکل ہیلتھ کو دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح ہماری روحانی صحت امپورٹنٹ ہے ویسے جسمانی بھی. ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ اس کتاب میں پہلے روحانی صحت کا ذکر کیا گیا اور پھر بعد میں جسمانی. تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ پتہ چلتا ہے کہ
ہمیں اپنی روحانی صحت کی پہلے فکر کرنی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے نا ہمارا جو جسم ہے نا وہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، فزیکل اینڈ اسپرچل. ان دونوں کی ہیلتھ امپورٹنٹ ہے. جو لوگ صرف فزیکل ہیلتھ پہ فوکس کرتے رہتے ہیں نا، جیسے مثلا میری سکن ایسی ہو، میرے بال ایسے ہو، میرا جسم ایسا ہو، میرا ویٹ اتنا ہونا چاہیے، مجھے ایسا لگنا چاہیے، اور اپنی اسپرچل ہیلتھ کو اگنور کرتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد ان کی لائف بہت روبوٹک ہو جاتی ہے. وہ بس ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر انہی فکروں میں ان کا وقت بھی جاتا ہے. لیکن جو انسان، اب دیکھیں یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، آپ کو اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے، اپنی سکن کا، اپنے بالوں کا. آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ اچھے سے ڈریس اپ ہوں، آپ خوشبو لگائیں، آپ میک اپ کریں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اپنی اسپرچل ہیلتھ کی بھی فکر کرنی ہے. کیونکہ روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کتنا ٹائم لگانا ہے، پھر ہم obsessed نہیں ہو جاتے. پھر آپ دیکھیں ہمارا فوکس بدل جاتا ہے. کیسے؟ کہ پھر ہمیں ہوتا ہے کہ مجھے فزیکلی فٹ رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، مجھے فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے عبادت کے لیے، مجھے فزیکلی اپنے آپ کو موبل رکھنا ہے. کس لیے؟ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے کام اچھے اچھے کر سکوں، نیکیوں کے کام اچھے کر سکوں. تو آپ کو پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے نا. یعنی آپ وہی ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن پھر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جسمانی صحت، جس طرح روحانی صحت امپورٹنٹ ہے ویسے جسمانی صحت بھی امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے. اگرچہ دونوں ہی اچھے، اس کے لیے کوشش کرو جو تمہیں فائدہ دے. اللہ سے مانگو اور بے بس محسوس نہ کرو. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں نے فلاں فلاں کام کیا ہوتا، بلکہ کہو قدر اللہ و ما شاء اللہ افعل. کہو کیونکہ اگر کہنا شیطان کے کاموں کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ نا بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ حدیث ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو یہاں پر فزیکل اسٹرینتھ کی بات کی گئی ہے نا، کہ مضبوط مومن، یہاں پر فزیکل اسٹرینتھ کی طرف اشارہ ہے. کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں مضبوطی دونوں طرح سے ہے، روحانی اور جسمانی. دوسرا یہ کہ کمزور مومن یہاں پہ وہ مراد ہے کہ جو میں بھی فزیکلی کمزور ہے لیکن ایمان اس کا مضبوط ہے، جیسے عبداللہ بن مسعود تھے، بہت پتلے دبلے سے تھے نا. تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دونوں ہی محبوب ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے لیے بینیفیشل ہو. یعنی فزیکل ہیلتھ کے معاملے میں اتنے obsessed نہ ہو جائیں کہ آپ کی اسپرچل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثلا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. اب یہ کہ آپ اتنی اگریسو ایکسرسائز شروع کر دیں کہ پھر آپ ساری نمازیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ تھوڑا ایگزیجریٹ کر گئے نا. ایکسرسائز کریں ضرور، واک بھی کریں، اپنے آپ کو فٹ بھی رکھیں، لیکن اتنا اپنے اوپر سٹریس نہ ڈالیں کہ پھر آپ کی عبادات افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں. اسی لیے آپ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سے مدد مانگو اور بے بس محسوس نہ کرو. یہ نا بہت ہی زبردست ٹپ ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ دعا مانگنے کی توفیق، تو فزیکل ہیلتھ کے معاملے میں بھی آپ نے کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. اللہ سے دعا مانگتے رہے مانگتے رہے. جیسے آپ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ استاذہ ایک دفعہ بتا رہی تھی کہ ان کو جیسے ان گھٹنے میں شاید تکلیف تھی، مجھے یاد نہیں کہاں تکلیف کی مینشن کر رہی تھی، لیکن وہ کہی تھی کہ میں نا کرسی پہ نماز پڑھتی تھی اور میں بہت زیادہ مس کرتی تھی کہ میں نا زمین پہ سجدہ کروں. تو کہتی ہیں کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی کوشش بھی کرتی تھی زمین پہ تھوڑا سا بینڈ کر کے سجدہ کرنے کی. اور کہتی ہیں میں دعا بھی مانگتی رہی اور میں کوشش بھی کرتی رہی اور الحمدللہ 3-4 مہینے کے بعد
سادہ کہتی ہیں کہ میں زمین پر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی. تب آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ نا، بالکل، کہ مثلا آپ کو لگتا ہے کہ اب تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، نہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں. اچھا، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، یہ نہ سوچیں کہ خالی میں دعا کروں گی تو معجزہ ہو جائے گا. یعنی کوشش اور دعا دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یعنی فرض کریں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ زمین پہ سجدہ کریں اور آپ کو بیک میں تکلیف ہے یا گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو آپ اس کا کچھ علاج بھی کریں نا. جیسے آپ دیکھیں، آپ مساج کریں یا آپ فزیکل تھراپی کریں یا آپ اسٹریچز کریں جس سے آپ کے مسلز ایکٹیو ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو بیک اور گھٹنے ہیں نا، ایج کے ساتھ ڈی جنریشن تو ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے گلوٹ کے مسل سٹرونگ ہیں، گلوٹ کے مسلز ہوتے ہیں ہماری تھائز کے جو مسل ہیں نا، تو آپ کے ویک جوائنٹس کو وہ سپورٹ دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ نے اگر بیک کے لیے فزیکل تھراپی کرائی ہو یا نی کے لیے، تو اس میں ساری ایکسرسائز اسٹرینتھ ٹریننگ کی ہوتی ہیں نا، تو وہ اصل میں آپ کے یہ سارے مسل سٹرونگ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ویک جوائنٹس کو سپورٹ کریں گے. اب یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بالکل ریئلسٹک اپروچ رکھیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی، اسباب بھی اختیار کریں. جیسے آپ دیکھیں بعض لوگ نی بریس پہنتے ہیں، اس کو ہیلپ ہوتی ہے، اور چیزیں ایسی کرتے ہیں، یا جیسے مثلا ویسٹ بیلٹ باندھ لی، اس سے ان کو ہیلپ ہو جاتی ہے. تو آپ نے اسباب بھی اختیار کرنے اور ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگنی. پھر آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی، میں کہتی ہوں، ہماری اگر لائف میں کوئی چیز ہمیں کامیاب کرنے والی ہے نا، تو وہ اگر اور کاش کو زندگی سے نکال دیں. کیونکہ یہ جتنا زیادہ زندگی میں کم ہوگا اتنا زیادہ ہم پازیٹیو رہیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں، 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کو کیا چیز تکلیف دیتی ہے نا. جب آپ ایسی باتیں سوچتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کاش میں نے امی کو یہ نہ کہا ہوتا، کاش اس شخص سے میں نے شادی نہ کی ہوتی، کاش میں نے اپنے بچوں کو فلاں اسکول میں نہ ڈالا ہوتا، کاش میں نے، کاش 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 کاش. یہی ہوتا ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا سوچیں کہ یہ تقدیر کا حصہ تھا. دس از ہاؤ اٹ واز مینٹ ٹو بی. جیسے ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹاک سنی تھی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اصل میں جب ڈور کلوز نہیں کرتے نا تقدیر کا، تب بھی ہم اس چیز سے باہر نہیں نکل پاتے. یعنی آپ کیا کہیں کہ اللہ کی یہ تقدیر تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، دس از ہاؤ اٹ واز مینٹ ٹو بی. بس اب اس ڈور کو کلوز کر دیں، اب موو آن کریں، بار بار دروازہ کھول کے نہ جھانکیں اندر. ہاں میں یہ کہا تھا، وہ کیا تھا، کاش یہ نہ کرتی، وہ نہ کرتی. اب جیسے نا وہ انہوں نے، شیخ نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میں دبئی میں گیا تو ایک شخص میرے پاس آیا، تو اس کی وائف جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی، شہید ہو گئی پیلسٹائن میں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مطلب آئی نو مائی وائف از اے مارٹر، لیکن میں نا، جب ہماری جو آخری بات ہوئی تھی وہ اٹ واز ناٹ آن اے گڈ نوٹ. یعنی اس کا یہ مطلب تھا کہ آخری دفعہ ہم دونوں ہسبینڈ وائف کی جو بات ہوئی تو ہماری کوئی لڑائی ہو گئی تھی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ اس بات پہ ریگریٹ ہے نا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ہمیں ہمارا حساب لیں گے نا، تو اٹ ول ناٹ بی ون انسیڈنٹ، اٹ ول بی یور ہول لائف. کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا وقت بھی دیکھا، تمہارا اچھا وقت بھی گزرا، تمہارے بچے بھی ہوئے، تم لوگوں کی اتنی اسٹرانگ بانڈنگ تھی، کتنے سالوں سے تم لوگ اکٹھے ہو نا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ تم اس چیز کو بند کر دو، وہ ایک بس انسیڈنٹ تھا جو ایسے ہوا تھا، تم اپنی پوری لائف کو دیکھو، کتنی فروٹفل اور پروڈکٹیو لائف تم نے گزاری اپنی وائف کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنی اچھی بات تھی ان کی، کہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا.
یعنی کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہم اس پر بیس کر لیتے ہیں پورے اپنے ریلیشن کو، ریگریٹ سے بھر دیتے ہیں اپنے آپ کو. جی یہ پازیٹیوٹی ایگزیکٹلی. تب آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے پیرنٹس کے ساتھ ایسی باتیں اکثر ہو جاتی ہیں، اور پھر آخری دفعہ جب امی ابو سے کوئی بات کی تو وہ تھوڑی نیگیٹو تھی، اور پھر اس کے بعد امی ابو دنیا سے چلے گئے. تب آپ سوچتے ہیں ہائے میں نہ ہی وہ کہتی، یا بہن بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کیا سوچیں کہ پورا اوور آل ریلیشن دیکھیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. آپ نے ان کی الحمدللہ خدمت بھی کی، آپ نے ان کا خیال بھی رکھا، یو ور دیئر فار دیم، اور کتنا کچھ آپ نے ان کے لیے ماشاءاللہ کیا. تو ایک انسیڈنٹ پہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لیں گے، اوور آل کیسا ریلیشن تھا اس کی بیس پہ سب چیزیں ہوں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ مطمئن رہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو رہیں، اور اس ڈور کو کلوز کر دیں جو کاش اور اگر لے کر آتا ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ اس سے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک فزیکل ہیلتھ کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ایک پازیٹیو انسان بنائے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا. آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.